اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مان لی۔ ٹرمپ اسرائیل پر برہم، کہا کہ اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا، مجھے برا لگ رہا ہے، اسرائیل سمجھوتے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اسرائیل سے خوش نہیں ہوں، مشرق وسطی میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کر دی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی تہران کے قریب نئے حملے کی تصدیق، ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں تہران کے قریب ریڈار کو نشانہ بنایا۔ حملہ امریکی صدر کے سوشل میڈیا پر اسرائیل کو منع کرنے کے باوجود کیا گیا۔ ٹرمپ کی برہمی کے بعد نتن یاہو نے موقف تبدیل کر لیا، صدر ٹرمپ کو ایران پر مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی۔ اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے 80 پیسے پر فروخت ہوا، انٹر بینک میں بھی ڈالر 10 پیسے سستا ہوا، انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 77 پیسے پر بند ہوا۔ ایران کے حملے قطر کے لیے دھچکا تھا، ہمیں حیرت ہوئی اور یہ دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ دوحہ میں لبنانی وزیراعظم نواف سلام کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ قطر نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا، امریکی دوستوں نے مشورہ دیا ایران سے بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ لبنانی وزیراعظم نے کہا اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری کے خلاف ورزی تھے، ایران کے خود مختاری کو کسی صورت نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کسی کے حملے کو قبول کرتے ہیں۔ جنگ بندی سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے آپریشن بشار الفتح سے متعلق تصویر کے ساتھ جاری پیغام میں لکھا کہ ہم کسی کے حملے کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ جنگ بندی صرف اسرائیل حملوں کی بندش سے مشروط، اسرائیل کے ساتھ کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہوا، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران نے صرف اس شرط پر حملے روکنے پر آمادگی ظاہر کی کہ اسرائیلی جارحیت صبح 4 بجے تک مکمل طور پر بند ہو جائے۔ ایرانی افواج نے آخری حملے تک اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا، اگر اسرائیلی قبضہ برقرار رہا تو ایران کا رد عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ اسرائیل نے جارحیت کی ابتدا کی۔ پاسداران انقلاب نے فتح کا اعلان کر دیا، ایرانی عوام اور مسلم امہ کو مبارکباد۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 3 جوہری تنصیبات پر حملوں کا بھرپور جواب دیا گیا۔ امریکی صدر نے صہیونی حکومت کو بچانے کے لیے قوم کی قربانی دی، آئندہ جارحیت کا جواب پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا۔ جنرل پاکپور نے کہا کہ ایرانی فوج ہر حملے کا آخری لمحے تک جواب دے گی۔ تنصیبات پر حملے کے بعد جوہری پروگرام کا تسلسل یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر لیے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کے منصوبے پہلے سے تیار کر لیے گئے تھے اور ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ پیداوار اور خدمات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ایران کا قطر پر امریکی ایئر بیس پر حملہ مکمل ہونے کے بعد فضائی راستے بحال، قطر، امارات اور دیگر خلیجی ممالک نے ایئر اسپیس کھول دی۔ PIA کا فضائی آپریشن بحال، پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے سفیر کی ملاقات، امیر قطر اور عوام سے گزشتہ روز کے حملوں پر اظہار یکجہتی، مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے سفیر سے بھی ملے، مشرق وسطی کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے برادر عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، کہا پاکستان بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے قیام امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ سعودی عرب کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، سعودی وزارت خارجہ نے کہا جنگ بندی کے لیے کوششوں اور جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید ہے فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد کریں گے۔ جنگ بندی کا معاہدہ استحکام سلامتی میں مددگار ثابت ہوگا۔ سعودی عرب تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا رہے گا۔ پاکستان کا خطے میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر حملے خطے میں کشیدگی کا سبب بنے، بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی پاسداری پر زور دیتے ہیں، فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ خوشائن بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا، اس کی فتح
ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر خوش آئند، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران نے اچھی طرح اپنے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، ایرانی حکومت اور عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنگ بندی سے ثابت ہوتا ہے اسرائیل کے دعوے جھوٹے ہیں